الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد حامد رضا سعیدی صاحب ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، رمضان المبارک ظاہر رواں دواں ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنا چھٹا روزہ اختیار کریں گے. وقت بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے جدا ہوتا جا رہا ہے ناظرین. رمضان المبارک ہمارے درمیان سے بہت تیزی کے ساتھ جدا ہونے کو تیار ہو چکا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ ابھی تو پہلا عشرہ ہے صاحب، ابھی تو وسط میں ہم پہنچیں، ابھی تو بڑا وقت باقی. بے شک وقت باقی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ زندگی میں وقت ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو وقت ملا ہے نا، اس وقت کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیجئے. اور سب سے بہترین کام یہ ہے صاحب کہ اس مہمان کو اس انداز سے راضی کر کے بھیجیں کہ کل یہ بروز محشر آپ کے میرے کے لیے شفاعت کا باقاعدہ ضامن بن جائے. ناظرین کرام، جن ہستیوں کا ذکر کرتے کرتے ہماری زبانیں یقیناً تر ہو جایا کرتی ہیں اور ہم اپنی منزلوں کو ان رفتوں پر دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا ذکر ہمیں اوج کمال پہ پہنچا دیتا ہے، آج بنیادی طور پہ ناظرین ایک ایسی ہستی کا ذکر ہم کریں گے. ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح نبیوں میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے منفرد تاج آپ کے سر اقدس پر سجا کر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اور اس کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دے دی اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے عظیم ترین شرف سے نواز کر آپ کو اپنا خاص محبوب بنایا. اسی طرح اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین جو امت عطا فرمائی، یہ جو امت عطا فرمائی یہ امت خیر کہلائی. اور پھر اس امت میں جن کو صحبت کا شرف ملا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے. وہ صحابہ کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے، وہ صحابہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، وہ صحابہ کہ جن کے دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور ہونے کو تیار رہا کرتے تھے، وہ صحابہ ناظرین کہ جنہوں نے دام درم قدم سخنیں یہ ثابت کیا رہتی دنیا تک کہ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی جینا ہے تو پھر اس انداز سے جینا ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر مر مٹنا ہے اور مر مٹ کر بقا کی منزل پہ پہنچ جانا ہے تو پھر اس انداز سے پہنچ جانا ہے. یعنی صحابہ وہ قبیل ہیں ناظرین کہ جن کی محبت، جن کی عشق، جن کی الفت، جن کی یوں کہیے کہ اپنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹ ہے ناظرین کہ اس اٹیچمنٹ کو، اس الفت کو، اس عشق کو، اس محبت کو آپ الفاظ میں کسی طور سے بیان کر ہی نہیں سکتے صاحب، بیان ہی نہیں کر سکتے. نہیں، ذرا سوچیے نا صاحب کہ آج 1450 برس کے بعد ہم جیسے گناہگار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمارا وجود لرزنے لگتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں. گنبد خضرا کا تصور آتا ہے تو ایسے تصور آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گنبد خضرا کے مکین کے اوپر نچھاور کر دیں. ان کا عالم کیا ہوگا جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہوں گے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں براہ راست میرے سرکار کا دیدار کرتے ہوں گے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھا کرتے تھے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست دیکھا کرتے تھے؟ ارے ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھتے تھے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے سے، پیارے سے،
تبسم کو دیکھا کرتے تھے؟ ان کا عالم کیا ہوگا جو دندان مبارک کی چمک دیکھا کرتے تھے، جو زلف مبارک کی خوشبوؤں کو سونگا کرتے تھے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودعا والے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے؟ صاحب خدا کی عزت و جلال کی قسم، صحابہ کی قبیل وہ قبیل صحاب کہ کسی ایک صحابی کی پیروی کر لیں گے نا تو سب کچھ مل جائے گا۔ یاد رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دراصل وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار مدینہ پر قربان کر کے رکھ دیا، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی۔ ذرا غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آسمان اگر میں کہوں یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، اور چاند اگر میں کہوں میرے سرکار ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی میرے چاند کے اگر کچھ ستارے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور فرماتے ہیں جن میں سے کسی ایک کی اقتداء کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی صحابہ کرام کی فضیلت اور مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، اور ان کو یہ بتلا دیا کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب کسی کی فکر نہ کرنا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ یعنی رب جن سے راضی ہو جائے، ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بعد ناظرین اگر کچھ ہے تو ذہن میں رکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت ہی مشعل راہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ مطلب ناظرین جو ان کا ہو گیا، میں جملے میں عرض کر دوں، جو ان کا ہو گیا وہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں پا گیا، اور جس نے خدا نخواستہ ذرا سی فی نکالی، ذہن میں رکھیے گا وہ قدرت کے کارخانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ قدرت کے کمپیوٹر سے مکمل طور پہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، ڈسکارڈ کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے ان کے راستے کو اختیار کر لیا وہ فلاح کی منزل پر پہنچ گئے، اور جو فلاح کی منزل پر نہیں پہنچنا چاہتے، یعنی جو بھٹک جایا کرتے ہیں، پھر جایا کرتے ہیں، پھر وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جایا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مصطفی غلاموں میں اور امام الانبیاء کے جانثاروں میں اور انہی خوش نصیب ترین ہستیوں میں شہید غزوہ بدر، شہید ابن شہید، شریک بیعت عقبہ ثانیہ، قبیل انصار کے مہتاب اور قبیلہ اوس کے مہتاب کی صورت ایک ایسی ہستی ہمیں نظر آتی ہیں جن کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا، جن کا سینہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور تھا، جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے ساتھ اسلام قبول کیا، یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ اسلام قبول کیا، جو مدینہ پاک کے انصار میں اسلام کی بنیادی اور اولین صف میں شامل ہوئے، جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے وعدے کو ایفا کر کر دکھایا، جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع بھی تھا اور اس کا پرتاؤ بھی تھا، جنہوں نے حق و باطل کے پہلے مارکے میں شریک ہو کر داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آج انہی کی بارگاہ میں ہم چلیں گے، بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو خود بھی مقام صحابیت پر فائز ہوئے، اور ان کے والد ماجد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان و اسلام سے منور کر کے مقام صحابیت پر فائز کیا۔ بلکہ دونوں ہستیوں کا کمال یہ تھا کہ جذبہ شوق جہاد اور جذبہ شوق شہادت ان کی رگ و پے میں مکمل طور پر سرائیت کیا ہوا تھا، پریویل کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ بھی ناظرین حضرت سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ السابقون الاولون کی حسین ترین صف میں بھی آپ تشریف فرما ہیں، اور مدینہ پاک کے ابتدائی لوگوں میں، یعنی اسلام لانے والوں میں، کہ جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور اپنے دامن کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے ایسا پر کر لیا کہ رہتی دنیا تک وہ اس ممتاز قبیل میں شامل ہو گئے۔ آپ اس قبیل میں بھی شامل تھے، مدینہ پاک کے وہ ابتدائی نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنے وجود کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہکایا، اور جنہوں نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں پہن کر اسلام پر قربان ہونے کا عہد نبھایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فرنٹ لائنرز میں موجود ہیں، بلکہ شان مقام اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرسٹ کا یہ عالم تھا ناظرین کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 نقبہ، ان 12 سرداروں میں تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سلیکشن ایز چیف کی، یعنی ان کو وہ پریولیج دی،
وہ مقام اور مرتبہ دیا جس کے وہ مکمل طور پر اہل تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ مدینہ پاک میں دین اسلام کو پہنچانے کی جو بھاری ترین ذمہ داری تھی جن کو دی، ان میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. پھر ناظرین، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا شرف ملا جس کو میں اگر چاہوں کہ میں الفاظ میں بیان کر دوں تو میرے پاس الفاظ نہیں. آپ یقین مانیں، بالکل میں آپ سے بالکل بڑی قطعی بات کر رہا ہوں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کنویں سے، بھائی خان صاحب توجہ ذرا فرمائیے گا، کہ جس کنویں سے امام الانبیاء پانی نوش فرمائے، ذرا سوچئے کہ اس پانی کا مقام کیا ہوگا اور اس کنویں کا مقام کیا ہوگا، ہے نا. یعنی میں دنیا، یعنی یوں کہیے کہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کنویں کو دیکھ لینا ہی ایک طرف تھا. کجائے اس کے کہ اس کنویں کو وہ شرف عطا کر دیا کہ اس کا پانی میرے آپ کے آقا و مولا نے نوش فرمایا. وہ کنواں کسی اور کا نہ تھا بلکہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سرکار نے اس کنویں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، اور اس کا پانی بہترین بھی ہے، میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ظاہری وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جانتے ہیں، یہ بھی یوں کہیے کہ مقام اور مرتبے کی ایک ایسی بات ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف میں جملوں میں ادا کیے دیتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا. یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ایک کمال، یعنی ایک شرف اور بھی رکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ پاک میں مسلمانوں پر جب زمین تنگ کی گئی اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں پر بے انتہا تشدد کیا گیا، بے انتہا ان کو ستایا گیا، بے انتہا ان پر تکلیفیں جو ہیں وہ اپنا یوں کہیے کہ ڈھائی گئیں، بلکہ یوں کہیے کہ تکالیف کے پہاڑ ڈھائے گئے، ان کے اوپر مکہ پاک کی زمین تنگ کی گئی، حالات بد سے بدترین کیے گئے. سوائے ہجرت کے مسلمانوں کے پاس اور کوئی راستہ اس وقت موجود نہ تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کہہ دینا آسان ہے صاحب، آج جو ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام موجود ہے، کلمہ طیبہ کی صدائیں گونجتی ہیں، ہم دین اسلام کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں نا. ایک لمحے ذرا ویژولائز تو کیجئے صاحب. آپ اگر مجھے لاہور میں اس وقت بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا اگر مجھے آپ کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا اگر آپ مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یا کسی گاؤں گھوٹ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، آپ ایک لمحے ویژولائز تو کیجئے کہ آپ جس شہر میں، جس گاؤں کے اندر رہتے ہیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ دشمنوں کی یلغار ہو جائے، اور اس حد تک یلغار ہو جائے کہ آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑے، وہ گاؤں چھوڑنا پڑے. آپ سوچئے صاحب، زمین پیروں تلے نکل جاتی ہے کہ میں کیا کروں گا اب جا کر، کاروبار کیسے کروں گا، جاب کیسے کروں گا، بچوں کا کیا ہوگا، ایجوکیشن کا کیا ہوگا. میرے آپ کے سرکار پر زمین تنگ کی گئی، میرے آپ کے سرکار کے صحابہ پر زمین تنگ کی گئی، یہاں تک کہ ان کو ہجرتوں پر مجبور کیا گیا. کوئی راستہ نہیں تھا، اور ان بدترین حالات میں اور آزمائشوں سے بھرپور حالات میں قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک ہجرت کرنے والے بہت سے جو مسلمان تھے، ان کی جو پہلی منزل ہوتی تھی، یعنی یوں کہیے کہ ان کے جو ہوسٹ ہوتے تھے، یعنی مقام قبا کے اوپر، یا ان کے جو میزبان ہوتے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی شرف دیا کہ آپ باقاعدہ ہوسٹنگ کیا کرتے تھے مسلمانوں کی جو مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لاتے تھے. بس ناظرین آئیے آج انہی کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں اور حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے اس تیقن کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ کل بروز محشر انشاءاللہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کنویں سے میرے سرکار کو پانی پلایا کرتے تھے، اللہ کرے کہ اس کنویں کا پانی ہمیں وہاں بھی نصیب ہو جائے، کیونکہ وہ جنت کے چشموں کا پانی ہے. بس یہی دعا کیجئے صاحب. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے آپ کے ہم سب کے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب صدارتی ایوارڈ یافتہ قوال، پرنس آف قوالی، میرے بھائی، میرے دوست، خوبصورت پڑھتے ہیں جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا موقع ہے، اور آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے شہید بدر، شہید ابن شہید حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور یقیناً دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے، اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کے دروازے کچھ ہی لمحوں میں آپ کے لیے میں ضرور کھولوں گا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ذرا لوگوں کو دیجئے، قبیلے کا جو مقام خاص طور پہ وہ بتائیے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہر سلسلہ ہے اس میں خاص طور پہ آپ کے والد گرامی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، پھر ان کی جو شہادت کا منظرنامہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی اور آپ کے صحبت میں آنے کا اعزاز عطا کرنا تھا۔ واہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے قبل دو قبیلے اوس اور خزرج یہ بہت مشہور تھے۔ ٹھیک۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو اوس کے ایک فرد ہیں۔ ٹھیک۔ ان کے والد ہیں حضرت خیثمہ، ان کے والد ہیں حارث، ان کے والد ہیں مالک، ان کے والد ہیں کعب، ان کے والد ہیں صعب۔ تو یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ اچھا، یمنی تھے۔ یمنی تھے اور وہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لیکن جب یمن کا ڈیم ٹوٹا، سد مارب جسے کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے اس علاقے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک۔ اب ان کے قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا عمر بن عامر، ٹھیک، جو یمن کے قبیلہ بنو ازد سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس کی یہ اولاد وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی۔ ٹھیک۔ دو بھائی تھے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج۔ ان کی یہ ساری اولاد، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی 9 واسطوں سے اوس تک پہنچ جاتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اب جب یہ لوگ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں ان کے آنے سے پہلے یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ اوکے، ٹھیک۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب یہ جو قبائل تھے یہود کے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، شام تھا، لیکن ان کی کتابوں نے انہیں بتایا کہ اللہ کے آخری نبی علیہ السلام اس جگہ پر آ کر رونق فروز ہوں گے، جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اعزاز سے نوازے گئے ہوں گے۔ اور اسی لیے انہوں نے آتے ہی مطلب پہلے ہی پڑاؤ ڈال دیے یہاں پہ۔ انہوں نے بلکہ طبہ حمیری سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے، طبہ حمیری، ٹھیک ہے، جس نے وہ خط حضور علیہ السلام کے لیے لکھا جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا نصیبہ جاننے کے لیے، ان کے مقدر کو اپنے دل و دماغ میں سپانے کے لیے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں کیسی سعادتیں لکھی، یہ جو یہود یہاں آ کر آباد ہوئے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، قرآن کی یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی انداز سے اپنے علم کا رعب آپ پر جما کر حضور علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کو روکنا چاہے، تو اس کے آگے مؤدبانہ عرض کرنا کہ حضور اس آیہ کریمہ کی ہمیں تفسیر تو سمجھا دی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک میرے محبوب علیہ السلام نہیں آئے تھے، یہ ان کے نام کے وسیلے سے، ان کے نام کے صدقے میں اللہ سے فتح کی مدد مانگتے تھے۔ لیکن جب وہ آ گئے جن کو یہ پہچان چکے تھے، انکار کر بیٹھے، مخالف ہو گئے۔ اب یہ اوس اور خزرج جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے یمن میں آئے
تو ان 3 قبائل میں سے 2 قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ خزرج کے حلیف بن گئے، اوکے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے۔ ٹھیک، اب انہوں نے یہاں آ کر پڑاؤ تو ڈالا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم سے قبل یہ یثرب کہلاتا تھا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ اب فضا کی وہ جو مقدرانہ انداز تھا اس نے ان کے دلوں میں ایسی کوئی قدورتیں پیدا کر دیں کہ یہ بات بات پر جنگ کرتے۔ تیری گھوڑی نے میری گھوڑی سے پہلے پانی میں منہ کیوں ڈالا، وہ تیز ہو کر میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گئی، یہ فلاں اونٹنی تیرے پاس کیوں آئی، یہ میرے کھیت میں، اس بات پر جنگ کرتے، اور 100 سال تک اوہو، کبھی گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا۔ قرآن پاک نے یہ انعام ان کو گنوایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اے اوس و خزرج، اے مدینے کے باشندو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد تو کرو کہ میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تم کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میرے محبوب آئے اور تمہارے معاشرت میں محبت کے ڈیرے آ گئے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگے۔ تو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اوس قبیلے کے ایک فرد ہیں، آپ کے والد ہیں حضرت خیثمہ، یہ لوگ بھی یہاں آ کر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اوکے، اور بلکہ جس کنویں مبارک کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے سامنے ان کا باغ، جو ان کا اپنا باغ تھا، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے، وہاں تعلیمی ادارہ ہے، اور اس کنویں کے مقابل ایک اور باغ اب بھی موجود ہے۔ اچھا، اور اس کنویں کو اعزاز یہ ہے کہ ایک بار تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن عطا کیا کہ یہ اس کنویں میں ڈالا جائے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کی خدمت میں شہد لایا گیا، جب شہد کچھ بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی اس کنویں الغرس میں ڈال دو۔ اچھا، اور اس کی تاثیر آج بھی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب جانے کا اتفاق ہوا، 3 مرتبہ اس کنویں کی زیارت کی، وہ پانی جب آپ پیتے ہیں آج بھی تو آخر میں شہد کا ذائقہ آپ کے لب کو، آپ کے حلق کو محسوس ہوتا ہے۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز۔ واہ، اب جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری ہوئی اور ان کے اندر پیار و محبت ہوا، اور یہ آقا علیہ السلام کے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پروانے جس طرح شمع کے نثار ہوتے ہیں، یہ بھی اس جماعت میں آ گئے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ، خیثمہ رضی اللہ، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَيْتُمْ، اے دنیا والو، اگر تمہیں ہدایت درکار ہے تو حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ آپ کے والد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار ہیں، آپ نے بھی اسلام قبول کیا، اور میدان احد میں جس طرح اور حضور علیہ السلام پر نثار ہو رہے تھے، ان کو بھی وہاں پر شہادت نصیب ہوئی۔ اور اس طرح سے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سعادت مند جماعت کے ایک فرد اور آسمان ہدایت کے ستارے بن کر ہمارے دلوں میں چمک رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ حضرت سعد جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک شہید باپ کی اولاد اور خود بھی شہید ہوئے، شہید باپ کی اولاد۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اب آئیے ذرا ہمیں لے کے چلیں بیعت عقبہ ثانیہ، اور یہ بڑا عظیم ایک ایمان افروز پورا موقع ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہجرت بھی ظاہر ذہن میں ہے، تو ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اور وہاں جناب عباس علیہ السلام جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، سب سے پہلے کچھ ایشورنس لیتے ہیں، ایک ظاہر ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے مدینہ پاک سے، اور پھر سرور دو جہاں جو ہے باقاعدہ خطاب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو سامنے انصار بیٹھے ہیں وہ کچھ کمٹمنٹس کرتے ہیں، مطلب یہ بیسیکلی ایک ٹرائکا ہے جس کے دوران جو ہے مطلب جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو آپ نے ذرا یہ بتانا ہے کہ وہ عہد و پیمان کیا تھے۔
اس کے بعد جو ایک بڑی پریولیج حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی وہ یہ کہ 12 جو سردار یا 12 نقبہ آپ نے جو منتخب کیے اس میں سے ایک آپ تھے، وہ کیا منظرنامہ تھا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ یہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا جو منظر ہے، جو مذاہب کی دنیا کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اس بات کو اس انداز سے دیکھیں کہ یہ جو قریش مکہ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر مدینہ میں یہودی بھی آ کر بیٹھے ہیں، یعنی یہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مذہبی لوگ ہیں، بالکل ٹھیک۔ اوس اور خزرج وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن حیرانگی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قبولیت مذہب کی صلاحیت رکھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک فطری صلاحیت کو قائم رکھتے ہیں، ماحول کی نزاکتوں کے باوجود بھی گھبراتے نہیں۔ ٹھیک، بہت بڑا وہ معاہدہ جب کرنے آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو اطلاع دی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مکہ کی حدود میں مشکلات ہیں، آپ کے ساتھی بہت تنگ بیٹھے ہیں، ہمیں ان کو پناہ دینی چاہیے، اپنے پاس جگہ دینی چاہیے۔ تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بحث و مباحثہ کے لیے 100 بندہ گیا ہوا ہے، ایک دو بندے بھی نہیں۔ ذرا اوس اور خزرج کے لوگوں کے مزاج کو چیک کریں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس کیسے دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جی آپ رات کے آخری پہر میں مینا کی فلاں وادی میں جمع ہوں، میں آپ کے ساتھ باہم گفتگو کروں گا۔ ہاں، اور مطلب یہ کہ دو تین تین لوگ آئیں تاکہ خاموشی کے ساتھ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلے تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ حالانکہ اس وقت وہ ظاہری طور پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن اندر سے ساتھ تھے۔ تو پھر وہاں جب پہنچے، اور ظاہر ہے یہ حکمت یہ بھی تھی کہ آگے جا کے انٹیلیجنس کا کردار بھی تو مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ہی آپ نے ادا کرنا تھا، آپ نے ادا کرنا تھا، ٹرسٹ بھی آپ ہی کے اوپر، ٹرسٹ بھی آپ کا۔ تو جب وہاں ہوئے اور ان کی جب محفل سجی تو مجھے تو لگتا ہے جنید صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور یہ لوگ پہلی دفعہ جب آپ کی زیارت کر رہے ہوں گے تو ان کی نگاہیں کس طرح دیکھتی ہوں گی حضور کے چہرے کو۔ بھی یہ وہ شخصیت گرامی ہیں جن کو آج ہم کچھ عہد و پیمان لے کر اپنے پاس لے جانے لگے ہیں۔ تو جب وہ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گہرا احساس ذمہ داری دلوایا اور ان کو بتایا کہ یہ جس دین کی بات کر رہے ہیں یہ شرک کے خلاف ایک پورا محاذ ہے، یہ شرک کے خلاف ہے، خالص توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، نبوت کا یہ دعویٰ فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں تم برداشت کر لو گے، تمہارے اندر اتنا دل جگرا ہے کہ تمہیں عرب و عجم کی مخالفت مول لینی پڑے گی۔ تو حضرت عباس کی جب گفتگو ہو رہی تھی تو ان جماعت میں سے جو اوس اور خزرج کی تھی تقریباً 70-75 کے قریب، ہاں 70-75 کے، برا بن معمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پارٹی میں سب سے بڑے بندے تھے، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے صرف یہ جملہ کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ذرا گفتگو کر لی ہے، اب ہمیں حضور کی خود باتیں سننے دیں۔ لیکن اس سے پہلے تو حضرت عباس نے بڑی ایشورنس لی تھی نا کہ آپ جو لے کے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ کیا آپ ان کا اس انداز سے خیال کریں گے؟ مطلب انہوں نے بیسیکلی کمٹمنٹ لیا تھا کہ میرے بھتیجے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ خود سننا چاہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے چند آیات پڑھی، اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل چند احکامات بیان کیے، اس کے بعد خود اپنی زبان سے فرمایا دیکھو جو تمہارے ساتھ میرے چچا بھی بات کر رہے تھے، اب تمہیں لے جانا چاہتے ہو تو میں دنیا میں ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں، میں آخری نبی بن کر اور آخری ہدایت میرے پاس ہے۔ تم یہ تصور نہ کرو کہ یہ کام بہت آسان ہے، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کہ جیسے تم اپنے بچوں کے لیے جان مال خرچ کرتے ہو اس طرح میرے ساتھ جان مال بھی خرچ کرنا پڑے گا،
اور میری پوری حفاظت کرنی پڑے گی اور میرے دین کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ ہائے ہائے ہائے، اس میں ذرا ان کی جذباتی کیا ہے، حضرت برا بن معمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، اور شاید یہ عرب قبائل کا ایک طریقہ بھی تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا جناب آپ ایک دفعہ فیصلہ فرمائیں ہمارے پاس آنے کا، آپ ہم سے جو بھی ڈیمانڈ کریں گے، آپ کو جانے چاہیے، مال چاہیے، عزت چاہیے، حفاظت چاہیے، ہم عرب و عجم سے لڑیں گے، ہم سرخ و کالے سے لڑیں گے، ہم سب سے لڑ کے دکھائیں گے، لیکن ایک دفعہ آپ ہمارے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ، تو ان کو یہ بھی اس بات پر یہ سارے وعدے کرنے میں لگتا یہ ہے کہ آپ کو لے جانے میں ان کو خوشی کتنی لگ رہی ہے کہ آپ ہادی اعظم ہیں، اگر ہمارے پاس تشریف لیں۔ اس کے بعد ابو الہیثم بن تیہان وہ بعد میں درمیان میں گفتگو کرنے لگ گئے، انہوں نے کہا یار یہ بات دیکھ لیں کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، وہ اپنے آپ کو مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم ایک نئی مذہبی قیادت کو لے کر جا رہے ہیں، تو ہمارے ان کے ساتھ بھی لڑائی مول لینی پڑے گی، تو لہٰذا سارے سوچ سمجھ کر وعدہ کریں۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ بولے، انہوں نے بھی گفتگو کی، سب نے ہر ایک چاہتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رسپانس دیں، آپ کو وہ وقار محسوس کرائیں، بھئی ہم آپ کو جب لے کر جائیں گے نا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے صرف اتنے جملے کہے، یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہوگا کہ سارا انقلاب لانے کے بعد پھر آپ کہیں جی میں مکے جا رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کافی دیر مسکرا کر رسپانس ان کو دیا، بھئی نہیں جب تم میرے ساتھ اتنا کچھ کرو گے پھر میں تمہارا میں بھی پھر دوبارہ مکے نہیں آنے لگا، میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے مدینے ہی رہوں گا۔ واہ واہ واہ۔ اس کے بعد ان کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ آپ جو لوگ جس انداز سے چل رہے ہیں، مجھے ذرا وہاں تنظیم سازی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے لوگوں کو منظم بھی کرنا ہے، اب میں ہر ایک سے تو رپورٹ نہیں لوں گا، تو 12 بندے جو آپ کے اپنے اعتماد والے نام میرے سامنے رکھیں، تو 12 بندوں کے نام جی آپ کے سامنے رکھے گئے، ان میں سے اسد بن زرارہ، اسید بن حزیر، ابو الہیثم مالک بن تیہان، سعد بن عبادہ، برا بن معمور، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، سعد بن ربیع، رافع بن مالک اور عبداللہ بن خزیمہ، یہ لوگ شامل تھے۔ ان کو پھر آپ نے اپنے 12 نقیب بنایا، ٹھیک ہے، یعنی یہ میرے نائب ہوں گے، ٹھیک ہے، باقی رپورٹ میں ان کے ذریعے آپ کی لوں گا۔ اچھا یہ تنظیم سازی کا دیکھیں آپ، یہ کیسا زبردست ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ انٹروڈیوس کروایا۔ یہ بھی حکمت میرے سرکار علیہ السلام کی ہے کہ تنظیم سازی اس انداز سے ہوتی ہے کہ آپ ان کی جو ہے باقاعدہ مختلف شعبوں کے یا مختلف یوں کہیے کہ سیکٹرز بنا کے پھر ان کے لیڈرز بنا دیا کرتے ہیں، اور ایکچولی وہ جو ہیں جواب دو۔ یہ آرگنائزیشن کا جو طریقہ ہے یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنایا۔ اسی بات کو یہیں سے ذرا جوڑ دیجئے اور پھر اس طرف بھی آ جائیے کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک مقام و مرتبہ جو مطلب انتہائی منفرد ہے اور صرف آپ ہی کا معاملہ ہے، وہ کنواں ہے جس کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف بخشا، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے، پھر اس کنویں کی برکات کیا ہیں اس پانی کی وہ بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے، جتنا جلدی لوگ سمجھ لیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ کائنات عالم کی تمام برکات وہ حضور کے صدقے ہی ملتی ہیں۔ کوئی چیز ہو، کوئی مقام ہو، کوئی کنواں ہو، کوئی شخص ہو، جس کو جو ملا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے ہی ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو جو لوگ اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ معلومات میں اضافہ ہوگا، 7 کنووں میں سے حضور پاک نے پانی نوش بھی فرمایا ہے، وضو بھی فرمایا اور غسل بھی فرمایا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں 7 ایسے کنویں ہیں جی جن کو حضور پاک نے برکات عطا کی ہیں۔ جب یہ بیعت عقبہ ثانی ہو گئی اور اس کے بعد عہد و پیمان کے بعد اور تنظیم سازی کے بعد، اس میں دیکھیں ایک بڑی خوبصورت لطیف نکتہ بھی ہے کہ یہاں حضرت خیثمہ بھی اس اجتماع میں موجود تھے اور ان کے شہزادے سعد بن خیثمہ بھی موجود تھے،
لیکن ان کے قبیلے کا جو نقیب بنایا گیا وہ حضرت سعد بن خیثمہ کو بنایا گیا، نوجوان کو بنایا، نوجوان کو بنایا یعنی اس کا گیا، مطلب ینگ لیڈرشپ، ینگ لیڈرشپ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کر سکتا ہو اور اپنے قبیلے کو، علاقے کو سنبھال سکتا ہو، آزمائشوں کا سامنا کر سکتا ہو اور ظلم کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہو، اتنی قوت جرت اس کے پاس ہو. ایسا نہ ہو کہ جب آزمائش آئے تو ہاسپٹل میں چلا جائے اور قوم جو ہے نا وہ ادھوری گھوم رہی ہو. ایسا لیڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور علیہ السلام کی حکمتیں ہیں اور اس میں آپ نے یہ اپنے عمل سے قوم کو بتایا بھی اور دکھایا بھی اور ایسا کیا ہے. پھر آگے خلفائے راشدین کے ادوار میں ایسا ہوا ہے کہ جو بندہ لڑ نہیں سکتا تو اس کو سپہ سالار نہیں بنایا گیا، ان کے سپرد فوجیں نہیں دی گئی، ان کو گورنرشپ نہیں دی گئی، ان کو علاقے سپرد نہیں کیے گئے. باقاعدہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم جاگتے کتنے بجے ہو، سوتے کتنے بجے ہو، تم کھاتے کیا ہو، تمہارے گھر کے معمولات کیا ہیں. یہ خلیفہ وقت ان سے پوچھا کرتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب تم جب خلیفہ بنے ہو تو گاڑیاں کتنی بڑی آ گئی ہیں اور تمہارے پاس زیور کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ چیزیں اس دور میں نہیں تھی. ہم نے ان کو چھوڑا ہے تو آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہم نے ان کے اصول چھوڑ دیے، ان کا طریقہ زندگی چھوڑ دیا، طریقہ حکومت چھوڑ دیا، طریقہ سیاست چھوڑ دیا، طریقہ تنظیم سازی چھوڑ دیا. وہاں پر ایسا نہیں ہوتا تھا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے تو اس کو جو بہت بڑا عہدہ دے دیا جائے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے تو اس کو بہت بڑا عہدہ دے دیا جائے. حضور جان رحمت نے ایسا کچھ نہیں کیا. بلکہ آپ دیکھیں نا، باپ بیٹے دونوں موجود ہیں، حضرت سعد موجود ہیں، خیثمہ موجود ہیں. حضرت سعد کو جو ہے پرائیورٹی دی گئی حضرت خیثمہ پہ. وجہ یہ کہ سرکار علیہ السلام، وہی بات، ایک تو ینگ بلڈ اور دوسری بات پوٹینشل کس میں زیادہ ہے اور میرٹ پہ کون ہے. اور پھر جب قبلہ انقلاب آتا ہے نا، انقلاب جب آتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی طاقت کی، ہمت کی اور پھر برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اور نوجوان جو وہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں حضرت عباس کے کہنے پر کہ بھائی تم سنبھال لو گے یہ ساری اذیتوں اور تکلیفوں کو، تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جہاں ان کا پسینہ گرے گا ہم اپنا خون بہائیں گے. بالکل ٹھیک. ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بنی اسرائیل والے نہیں بنیں گے، ہم ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے. تو حضور جان رحمت جب قبا پہنچے ہجرت کر کے تو سب سے پہلے جس کنویں سے آپ نے غسل فرمایا وہ بیر اریس ہے. اس کو وہاں کے لوگ اریس بھی بولتے ہیں اور وہ بیر خاتم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ وہ کنواں ہے جس میں حضور علیہ السلام کی مبارک انگوٹھی حضرت عثمان غنی سے اس میں گری تھی. اور آپ نے فرمایا بھی تھا جب یہ انگوٹھی تم سے گم ہو جائے گی تو پھر فتنوں کے باب کھل جائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ ساری آزمائشیں آئیں جس کو تاریخ نے جو ہے نا وہ بڑی درد کے ساتھ بیان کیا. یعنی وہ سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کی بشارت سرکار علیہ السلام نے دی. حضرت عثمان غنی کے دور کی بات ہے نا. یہ اسی کنویں میں حضرت سعد. ہاں جی، بیر اریس میں. یہ بیر غرس ہے. اچھا، یہ بیر غرس ہے. یہ بیر غرس ہے. دو کنویں قبا کے پاس سے بیر اریس تھا اور بیر غرس تھا. بیر غرس جو ہے وہ حضرت سعد بن خیثمہ کا کنواں تھا اور بیر اریس دوسرا کنواں تھا. بعض دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضور جان رحمت کے آستانے پر گیا کہ ملاقات کروں تو مجھے پتہ چلا کہ آپ قبا گئے ہوئے ہیں تو میں پیچھے قبا چلا گیا. وہاں گیا تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیر اریس پر اپنی دونوں مبارک ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آپ کی شفقتیں اور محبتیں. اور بیر غرس جو ہے آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اے میرے صحابہ صبح میں جس کنویں پر صبح کروں گا وہ کنواں جنتی کنواں ہے اور اس کا پانی جنتی پانی ہے. اور صبح پھر صحابہ نے دیکھا تو آپ سعد بن خیثمہ کے کنویں پر موجود تھے اور وہاں جو ہے وہ پانی نوش فرما رہے تھے. یعنی جس طرح سے اب یہ میں تھوڑا سا اس کو میں ذرا ایک تصور باندھنا چاہ رہا ہوں. جس طرح سے جبل احد جنت کا جبل ہے، ظاہر ہے مطلب وہ پہاڑ جنت میں ہمیں اسی انداز سے کہیں نہ کہیں یقین ہے. اب وہ اللہ اور اس کے رسول جانے کہاں نظر آئے گا. تو یہ کنواں اور اس کا پانی بھی اسی انداز سے ہمیں، یہ جنتی پانی ہے. یعنی آپ مدینے کی شان دیکھیں، وہاں کنویں بھی جنتی، پہاڑ بھی جنتی اور ریاض الجنت بھی وہاں. تو آج یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کنواں آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ آج بھی ہے. اچھا. وہاں پر بیر غرس سعد بن خیثمہ کا وہ کنواں ہے جہاں حضور پاک نے وضو فرمایا، باقی پانی اس میں ڈالا اور حضور جان رحمت کی بارگاہ میں شہد بطور تحفہ پیش کیا گیا اور اس کو آپ نے نوش جان فرمایا اور اس میں ڈالا. جو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے آج بھی وہ حضور جان رحمت جس کو اپنا لعاب لگا دیں، یاد رکھیں
اللہ کے نبی کی ہر چیز باقی ہوتی ہے، واہ، وہ ختم نہیں ہوتی واہ، ہے، واہ، واہ، معاشر تک وہ بھائی سبحان اللہ، شہد کو حضور کا لعاب لگ گیا، وہ شہد اگر دیکھیں حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا صدقہ، وہ شہد زندہ ہو گیا نا، وہ شہد زندہ ہو گیا، اللہ آج تک اگر زمزم باقی ہے تو وہ شہد کیوں نہیں باقی ہوگا جس کو لب مصطفیٰ لگے ہو، جس کو لعاب مصطفیٰ لگا ہو، تو آج ہی وہ شہد محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح قبلہ پھر مدینے چلے جائیں تو بحر روما جو حضرت عثمان غنی نے لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اسی طریقے بحر بضاع، یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر جس کی منڈیر نہیں تھی اور اس میں جو ہے نا کپڑے وغیرہ اڑ کے آ جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے کہا اس کو صاف کرو، یہ پانی جو کنویں کا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس کو پھر حضور جان رحمت نے اپنے جلووں سے نوازا، وہ بھی برکات سے نوازا کیا۔ اسی طرح اوالی علاقہ ہے جہاں کی جو کھجور اجوا مشہور ہے، وہاں ایک کنواں تھا، اس کو بیر اہن بھی کہتے، بیر عسر بھی کہتے تھے، اور حضور فخر عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کہا گیا کہ حضور بیر عسر کہتے مشکل کنواں یعنی کھاری کنواں تھا، تو حضور علیہ السلام نے کہا آج سے یہ عسر نہیں ہے، یہ یسرا ہے، آج سے یہ آسان ہے، اور اس کا پانی بھی کھاری، ہم جو ہے اپنے کرم سے اس کو میٹھا بنا دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا جو ہے نا وہ کلی فرمائی تو وہ بھی میٹھا کر دیا گیا۔ اسی طرح بیر ہا ہے جس کو عوام بیر روحا کہتے ہیں، یہ بدر کے راستے میں ہے، وہاں بھی حضور پاک نے وضو فرمایا جس کا پانی پی کے لوگوں کے جو ہے گردوں اور جگر کے امراض دور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بیر بصا ہے جو حضرت ابو سعید خدری کے گھر کے پاس تھا، اور حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا ابو سعید تمہارے گھر کے پاس کوئی بیری کا درخت ہے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں، تو بیری کا درخت بھی تھا، آپ نے غسل بھی فرمایا، اور اس طریقے یہ 7 کنووں کو حضور علیہ السلام نے اپنے ناظرین برکتوں سے اتنی نوازا۔ خوبصورت اور اتنی پرکیف گفتگو ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بس لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبرز آپ کے سامنے نمایاں ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آئیے ہمیں جوائن کیجئے، اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں یقیناً آپ کا منتظر رہوں گا۔ آئیے سر آپ اب تھوڑا سا ہمیں لے کے چلیے وہ جو مواخات کا معاملہ ہے، اور مواخات بھی ایک ایسی ہستی سے آپ کے ساتھ کیا ہی کہنے ان کے، تو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مواخات ہوتی ہے، وہ جو حسین سا منظرنامہ ہے وہ بتائیے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے کیا رفتوں سے آپ کو نوازا، بتائیے ذرا۔ جنید اقبال صاحب، میاں داد صاحب، شیر میاں داد صاحب نے یہ جو کہا نا کہ تو چیز دیگری تیرے جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، اللہ آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک عمل۔ اب یہ آپ نے مواخات کی طرف توجہ دلائی، ذرا اس میں غور کیجئے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی صورت میں مرکز فلاح قائم کرتے ہیں۔ 100% ٹھیک ہے، درست۔ ساری فلاح کے سامان اللہ نے اہل ایمان کے لیے مسجد میں رکھے ہیں۔ درست۔ یہ آواز یوں ہی مسجد سے نہیں گونجتی کہ حیا علی الفلاح۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہوئے کہ اس کے ذریعے وقت کی پابندی، لوگوں میں نظم و ضبط، امیر کی اطاعت، ایک دوسرے کے حالات سے آگہی جیسی نعمتیں وہ مرکز بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے توجہ دی کہ اہل ایمان میں وہ یکجہتی فکری بھی ہو، ذہنی بھی ہو، قلبی بھی ہو، ہر طرح سے نظر آئے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو نہ اس سے پہلے آسمان نے کبھی دیکھا تھا، نہ فلک قیامت تک اس کو دیکھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہونے کا حکم دیا کہ سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں۔ اب وہاں پر 45-50 تھے، یہ جو بھی تعداد تھی، انصار کی بھی اور مہاجرین کی۔ 45 مہاجرین، 45 نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بلاتے، ایک مہاجر کو، ایک انصار کو، فرماتے تاخو فی اللہ اخوین، اللہ کی خاطر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اصل بھائی چارہ یہی ہے،
اصل بھائی چارہ یہی ہے. یعنی انسانیت کے سارے رنگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں. یعنی سرکار علیہ السلام نے اس وقت لسانیت کو، قبائل کو، تعصب کو، زبان کو، سب کو زمین بوس رون کر رکھ دیا. ہاں، اللہ کی رضا کے لیے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو بلا کر ان کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں. اور حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ کی باری جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعزاز دیا کہ جب ان کے اس بھائی کو جو مہاجر بھائی ہیں حضرت ابو سلمہ، ان کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا مقدر کیسا تھا. اور یہاں پر ایک اور اہم بات عرض کرتا چلوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے مہاجرین تھے ان میں مواخات قائم کی، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک طرف بٹھا رکھا. واہ. جب مواخات ختم ہو گئی واہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایک کو بھائی بنا دیا اور میں بیٹھا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اور چشمان مبارک نم ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا مقدر ہی کچھ اور ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. اب حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا جب مقدر آیا اور ان کو حضرت ابو سلمہ کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ حضرت ابو سلمہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں. حضرت برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں آپ کی پھوپھی کے، اور یہ حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت حمزہ کی طرح رضی اللہ عنہ. کیا پریولیج دیے میرے سرکار علیہ السلام نے حضرت سعد کو. اللہ نصیبہ ہے. واہ. تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا. اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے پہلے شوہر بھی ہیں. جی وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس حوالے سے ایک تو مواخات کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے یہاں بیٹھ کر، تو اس کو بیان کرنے کی بجائے میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضرت ابو سلمہ کے ساتھ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا. ٹھیک. اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ایک وہ سبب بنتے ہیں کہ ایک تو ان کو ہجرت حبشہ کی دونوں ہجرتیں نصیب ہوئی. ٹھیک. اور پھر یہ کہ مدینہ منورہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے حضرت ابو سلمہ ہیں. اللہ. اور پھر ان کے ساتھ ان کے بچے کو روکنا، ام سلمہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو واقعات آئے وہ سارے کے سارے اس پس منظر میں تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ غزوہ احد میں ایک زہر میں بجھے ہوئے تیر سے زخمی ہوئے تھے. ٹھیک. اس لیے آپ 4 ہجری میں اس دنیا فانی سے اس انداز سے رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ زخم تازہ ہوئے اور آپ پر نزع کا عالم طاری ہے، لیکن نزع کا عالم طاری ہونے کے باوجود آپ کی روح ابھی باقی ہے. اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی زیارت کرتے ہی ان کی روح پرواز کر اللہ. یعنی منتظر تھی اللہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوا دنیا سے. اللہ اکبر. اللہ. حضور علیہ السلام نے آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے 9 تکبیرات کہیں. جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو 9 تکبیریں عطا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ ابو سلمہ 1000 تکبیر کا حقدار ہے. اب یہ اعزاز اسی ضمن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا. وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے جب واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات بہت زیادہ ہیں. اچھا. فرماتی ہیں میں نے کہا ابو سلمہ میں نے آج تک آپ کو اس طرح سے خوش اور فرحاں حالت میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک. آج بات کیا ہے؟
وہ کہنے لگے کہ آج میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت سچے دل سے اس مصیبت پر صبر کرے اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اس مصیبت پر میری مدد کر اور نعم البدل عطا کر، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. یعنی اے اللہ اس مصیبت پر مجھے صبر دے اور نعم البدل عطا کر. اور اس کا نعم البدل یعنی مشکل آئی ہے اس پر صبر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صبر کر رہا ہے اور نعم البدل مانگ، اور اس کے بعد نعم البدل بھی مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. اللہ اکبر. تو حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو جوڑ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضاؤں کو جو مہکایا تھا اور پیار کی، محبت کی، ایثار کی، باہمی ہمدردی کی جو ساری فضا قائم ہوئی تھی، تو اس ضمن میں حضرت سعد بن خیثمہ اور ان کے شہید بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو مواخات کا یہ سمجھ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، ہجرت کا نازک ترین ظاہر مرحلہ ہے اور مکہ پاک سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما لی ہے، تو اب یہ ہو گیا تھا کہ مکہ پاک سے جو ہے باقاعدہ صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دی. اچھا، یہ بہت نازک ترین مرحلہ بھی تھا، مشکل ترین بھی تھا. پھر ظاہر ہے ایک نئی سرزمین کے اوپر جا رہے ہیں، وہاں میزبانی کون ادا کرے گا، کون جو ہے ان کو ٹھہرائے گا، کون ان کا انتظام کرے گا. یہ کتنی بڑی سعادت حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ وہ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے وہاں پر یعنی قباء کے مقام پر ہوسٹ بنے، ان کے میزبان بنے. تو یہ ذرا شرف بتائیے، اور کون کون سی شخصیات تھیں یعنی جو کہ اس وقت آپ کے گھر میں آ کے باقاعدہ ٹھہری اور آپ کو ان کی میزبانی کی شرف نصیب ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا یہ ہے کہ اس پورے پروگرام کو ایک بڑے نظم کے ساتھ چلایا جا رہا تھا اور ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ کون کیسے جا رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پیچھے رپورٹ لیتے تھے، اور آپ نے بھی باقاعدہ یہ جو سفر معراج ہے اس کو زیادہ معجزاتی انداز سے گزارنے کی بجائے باقاعدہ پورا سفر کر کے دکھایا، تاکہ ایک تو میں ہجرت کا پوری سنت دے جاؤں، سفر مدینہ کی پوری ہجرت کا پورا فلسفہ دے جاؤں، اور پورا اس کو سفر کر کے لوگوں کو ایک ترغیب بھی ملے، اور پوری رپورٹ لیتے تھے کون کون پہنچ گیا ہے، لوگ کہاں کہاں ٹھہر رہے ہیں. تو آپ کو باقاعدہ اطلاع مل رہی تھی کہ یہ جو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کا جو گھر ہے یا مقام ہے وہ اس اعتبار سے بڑا زرخیز بھی ہے، اور دوسرا وہ بہت ایکٹیو بھی ہیں، مہمان نواز حد سے زیادہ ہیں، اور آنے والے مسافر کو اتنا اس کا دل مو لیتے ہیں کہ وہ سفر کی تھکاوٹ، وہ ساری ٹینشنیں اس کو فوراً وہ ریلیز کر دیتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اسی لیے ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب باقاعدہ قباء میں تشریف لے گئے، زیادہ کتابوں میں تو یہی ہے کہ کلثوم بن الحدم کے گھر میں آپ ٹھہرے، کیونکہ ان کی بڑی دلی تمنا تھی کہ آپ میرے آ رہے ہیں، لیکن آپ گفتگو کے لیے اور صحابہ سے ملاقات کے لیے سعد بن خیثمہ کے گھر میں بیٹھتے تھے. اچھا، اس وقت قطع کلام کی معذرت، یہ اتنا زبردست نقطہ ہے، اور میں پچھلے دنوں ہی سوچ رہا تھا کہ پروگرام باقاعدہ ہم نے حضرت کلثوم بن الحدم پہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. آپ یہ دیکھیں نارملی ہمارے یہاں پرسیپشن کیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک میں پہلے میزبان ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ میزبان کی بات کریں تو قباء کے مقام پہ پہلی میزبانی جو ہے حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور یہ جو مسجد قباء یہ انہی کی مطلب زمین تھی جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی تھی. بتائیے. اب وہاں رہائش تو کلثوم بن الحدم کے گھر میں تھی، لیکن حضرت سعد بن خزیمہ کے گھر میں باقاعدہ پروگرام ہوتا، خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باقاعدہ پروگرام ہوتا تھا، صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے اور وہاں گفتگو ہوتی تھی. اور پھر اس میں جو سب سے بڑا یہ تھا، مدینے سے جو بندہ بھی آ رہا تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں پہنچتا تھا، آپ اس کے لیے اپنی نگاہیں
فرش راکیہ ہوتے تھے، پورے انتظامات موجود ہوتے تھے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول ملتا تھا، رہائش اور کھانا ملتا تھا۔ اب جن جن لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کی وہ یادیں پوری زندگی لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو سعد بن خیثمہ نے ہمارا استقبال کیسے کیا، ہمیں رکھا کیسے، اور مہمان نوازی کا حق کیسے ادا کیا۔ اور دیکھیں نا، اس میں ایک بڑی اور بات ہے، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ کہیں آپ اگر ہجرت کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی رہائش کیا ہوگی۔ رہائش کا بندوبست آپ کا حل ہو جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اس شہر میں، اس علاقے میں۔ یہ بہت بڑا کام تھا جو حضرت سعد نے کیا تھا کہ صحابہ کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے ابتدائی جو رہائش تھی وہ اپنے گھر میں ان کو دے دی، وہ اپنے گھر میں دی۔ اور لگتا یہ کہ یہ جو 12 نوکبہ بنائے جا رہے تھے نا، وہ جو آپ نے جملہ بولا کہ پوری تنظیم سازی کی گئی تاکہ جو بھی مسائل پیش آئیں گے تو آگے ان کا باقاعدہ حل موجود ہو۔ تو سعد بن خیثمہ بھی ان 12 نوکبہ میں شامل تھے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہے جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو کبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے غلام۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے یہ سارے جو لوگ تھے نا، یہ پوری زندگی کہتے تھے کہ ہمیں وہ اول مہمانی جو سعد بن خیثمہ نے دی ہے نا، وہ ہمیں زندگی بھر نہیں بھولے گی، اور اس بات کا بڑا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہ سعد بن خیثمہ کا ایک بڑا، اللہ نے ان کو مہربانی کی، اور ان کا ایک بہت بڑا پن ہے کہ مدینہ کی حدود میں سب سے پہلے ان کو ریسیو کرنا، ٹھہرانا، باقاعدہ عزت دینا، یہ ان کی سعادت میں آیا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو ہوا ظاہر معاملہ آپ کی میزبانی کا۔ اب آئیے ہمیں ذرا لے کے چلیں میدان بدر کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر جو میدان بدر میں شہادت ہوتی ہے، یہ آپ کے سر اقدس پہ یہ ظاہر تاج جو ہے وہ سجنا تھا، تو ذرا اس بارے میں بتائیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں، اس شہادت سے پہلے، وہ جو ایک خاص طور پہ غزوہ بدر کے لیے جب والد اور بیٹے کے درمیان باقاعدہ جو ہے وہ ایک، یعنی یوں کہیے کہ چاہت کا تبادلہ ہو رہا تھا کہ کون بدر میں جائے گا، تو وہ قرعہ اندازی کا مرحلہ آ گیا۔ تو میرا خیال ہے اس سے قبل کہ ہم شہادت پہ جائیں، پہلے ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو ان کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تھی وہ کیا تھی، اور جو اسلام میں خاص طور پہ یہ جو تصور جہاد ہے یا شوق شہادت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ بتائیے۔ دراصل حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت یہ گفتار کے غازی نہیں تھے، یہ کردار والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ پہ جانیں نچھاور کریں گے، تو انہوں نے کر کے دکھائیں بھی۔ انہوں نے اپنا کچھ بچا کے نہیں رکھا، والد بھی گردن کٹا رہا ہے اور بیٹا بھی گردن کٹا رہا ہے، اور شوق شہادت کو اور بدر کے لمحوں کو، کیونکہ بدر بھی کیونکہ رمضان میں رونما ہوا ہے، تو ان لمحوں کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے تصورات کو سحر کے وقت، جب وقت ٹھہرا ہوا ہے، طبیعت میں سکون ہے، رحمت برس رہی ہے، تو 14 صدیاں پہلے ذرا اپنے تصور کو لے جائیں اور پھر اس لمحے کو سوچیں جب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں قوموا الی جنہ ارضھا السماوات والارض، لوگو اٹھو جنت کی طرف چلو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے۔ فخر عالم نے جیسے ہی کہا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا، صحابی نوجوان، وہ کہتے ہیں، ان کا نام تھا حضرت عمیر، وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ جان دینے کے بدلے وہ جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نعم نعم، ہاں ہاں۔ تو حضرت عمیر کہتے ہیں بخ بخ، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات نے بخ بخ کہنے پہ کس چیز نے ابھارا؟ کہتے حضور جنت کے شوق نے ابھارا ہے، میرے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو واقعی جنت کا اہل ہے، تو واقعی جنت کا اہل ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، یہ شوق شہادت ہے، اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا شوق جو ان کو اللہ نے عطا کیا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ کھجوریں ہاتھ میں تھیں اور وہ کھا رہے تھے اور بڑھ رہے تھے کہ جنت میں جانا ہی جانا ہے، اور پھر اپنے آپ سے کہا اگر تو کھجوریں کھانے تک زندہ رہے تو یہ زیادہ طویل زندگی ہے، جلدی کیوں نہیں چلا جاتا، اور اپنی ان کھجوروں کو پھینک دیا
اور وہاں لڑنے کے لیے بدر میں جب آگے بڑھے اور اپنی گردن کٹا دی اور جنت میں پہنچ گئے. اسی طرح جو ہے یہ اور یہ نوجوان صحابی قبلہ، اور پھر یہ باپ بیٹا بدر کے لیے جا رہے ہیں تو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا گھر میں بھی کسی کو ہونا چاہیے، تو تم گھر رک جاؤ اور میں فخر عالم پر گردن کٹواتا ہوں. عرض کرتے ہیں ابو اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کی بات مان لیتا، تو مجھے بھی تو جنت چاہیے نا، میں اس پہ اثار نہیں کر سکتا. یعنی باپ بیٹوں میں جو بیٹے میں کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن ہو گیا کہ یہ میں نے بھی تو جان دینی ہے. تو پھر والد کہتے ہیں کہ بیٹا پھر ایسا کرتے ہیں قرہ ڈال لیتے ہیں، پرچی ڈال لیتے ہیں. یہ شہادت کے لیے قرہ ڈال، شہادت کے لیے قرہ. آج کے عاشق رسول کو یہ سوچنا چاہیے جو نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتا اور جو شراب نہیں چھوڑ سکتا، جو بدکاری کے اڈوں پر جانا نہیں چھوڑ سکتا، جو گناہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ یہ سوچے کہ یہاں گردنیں کٹوانے کے لیے قرہ نکالا جا رہا ہے. اور وہ بیٹے کے حق میں قرہ آیا کیونکہ جس کی شہادت لکھی جا چکی تھی انہوں نے ہی شہید ہونا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا یہ ذرا تھوڑا سا ایک تجسس چھوڑیں، مجھے اجازت دیں میں کالرز کو ذرا شامل کر لوں. محمد شیراز صاحب سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں. جناب فرمائیے. ایک تو شیر میاں داد خان صاحب سے بولیں کہ سیف الملوک سنائیں. ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ یہ جو نکاح نامے پہ حق مہر کی رقم لکھی جاتی ہے اس میں سونا بھی لکھوایا جاتا ہے، یہ سونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سونا لکھوانا حق مہر میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر ہیں لالا مٹھو صاحب شکارپور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی ہمارا یہی سوال ہے کہ ہمارے کو جو ہے نا شیرنیت اور قوال سے کوئی صحابہ کرام کے شان میں جو ہے نا کوئی منقبت تھا. اچھا بالکل آپ کو سنوا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیبت ایک لعنت اسلام میں. ہاں جب یہ سیاستدان لوگ جلسے وغیرہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ بالکل بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غلام غوث صاحب گجرات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی آپ کی دعا. آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شکر اللہ. جناب شیر میاں داد صاحب سے گزارش ہے وہ مدینے جاندے رہیا میری قوالی سنا دیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ ذرا وہ سونا حق مہر میں دے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے سونا جو ہے یہ بات یاد رکھ لیں جو حق مہر ہے وہ عورت کا حق ہے. وہ جو بھی مطالبہ کرنا چاہے اس کا حق رکھتی ہے کہ مجھے اس نکاح کے بدلے یہ چیز حق مہر میں دی جائے. اگر اس پہ باہم رضامندی ہو تو وہ نکاح جو ہے نا وہ نافذ ہو جائے گا. ہاں البتہ یہ بات یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا بابرکت ہوگا. تو اپنے نکاح کو مشکل نہ بنائے. پہلے دن اتنی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ شک و شبہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی. تو جو پہلے سوچ لیا پھر اسی طرح زندگی گزرتی ہے، مشکل پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. آج کل ہمارے یہاں غیبتوں کا بازار بڑا گرم ہے. ٹویٹر اٹھا لیں تو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں غیبتوں کے لان تان. مطلب صرف یہ عام پبلک نہیں یا سیاست دان نہیں، اوور آل معاشرہ اس کے اندر جو غرق ہو چکا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی اس لعنت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں غیبت ایسی چیز ہے جو محبتوں کو قتل کر دیتی ہے، اور غیبت کی وجہ سے جو اجتماعی زندگی ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. یعنی رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی سطح پر پھر وہ فساد پیدا ہوتے ہیں جس کو آپ آگے سے پھر بند نہیں باندھ سکتے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے کہا غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہوتا ہے. اور غیبت جو ہے اس کو زنا سے بدتر گناہ کہا گیا ہے، کیونکہ جس طرح وہ دوسرے کی عزت کو پامال کرتا ہے یہ بھی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے. آئے دن جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح شام ٹیلی ویژن پہ ہمارے سو کال رہنما ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کھل کے کر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں میں اس کی شیئرنگز بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں قبلہ یہی ہوتا ہے نا کہ عوام رہنما کے پیچھے ہوتی ہے. جو کام رہنما کرے گا تو اس کی عوام وہی کرے گی. تو یہ ہمیں بات یاد رکھ لینی چاہیے ہمارے رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ
واہ ویری یہ اگر یہ بات یاد کر لیں ہمارا رہنما، ٹھیک ہے آپ سیاسی طور پر جس کو بھی پسند کرتے ہیں، مذہبی طور پر آپ جس کو پسند کرتے ہیں فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ چلیں، آپ کا حق ہے، لیکن رہنما ایک ہے اور ان کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا یہ فرمان ہے کہ غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو، انہوں نے کہا ہے کہ اس غیبت ضمن نہ میں ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان دیا ہے اس پورے مہینے میں اسی خباثت کو ختم ہی تو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا کہ روزے دار اس وقت تک روزے سے ہے جب تک غیبت نہ کرے، غیبت کی روزے کو پھاڑ دیا، روزہ ختم ہو گیا۔ سر آئیے وہ شہادت کا جو منظرنامہ آپ بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو قبلہ جب یہ قرہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں پھر ان کے بیٹے کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے، والد صبر کرتا ہے لیکن ان کا بھی صبر جو ہے وہ احد کے میدان تک تھا، بیٹا بدر میں شہید ہو جاتا ہے اور والد گرامی قدر جو ہے وہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی شہادت کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ بدر کی طرف ویسے بھی یہ جو 313 چلے تھے ان کا ایک قدم جو ہے وہ نورانی تھا، ان کے ہاتھ میں اگر چھڑی تھی تو چھڑی کو تلوار سمجھ کے چل پڑے، ان کے ہاتھ میں جو ہے تلواریں تھیں تو اس پہ نیامیں نہیں تھیں، کسی کے پاؤں میں مکمل جوتے نہیں تھے، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس کھانا نہیں تھا، کسی کے پاس جو ہے وہ ڈھال نہیں تھی، سپر نہیں تھی، لیکن وہ سینہ چوڑا کر کے چل رہے تھے، وہ جانتے تھے جن کے ساتھ جا رہے ہیں وہ ایک لمحے میں بازی کو الٹ سے پلٹ کر سکتے ہیں۔ بھائی کھجور کی ٹہنی ہاتھ میں دے دی دستے مصطفیٰ سے تو کہا ٹھیک ہے، کھجور کی ٹہنی لے کے جو ہے وہ کفار کے درمیان چلے، وہ مانتے تھے نا، وہ غیب کو جانتے تھے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ آج کا مسلمان اگر اس پہ یقین کر لے تو یہ جتنی الجھنے، جتنی بربادی، جتنی تباہی، جتنی ہلاکت اور جتنی ناکامیوں نے ہماری طرف منہ پھاڑ کے رخ کیا ہوا ہے یہ سارے پلٹ جائیں گے اگر ہم رسول اللہ کی سچی محبت پر جو ہے ہونا یہ چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آپ بتاؤں پردے پڑ گئے دنیا کے، اقتدار کے، کرسی کے، طاقت کے، سب کو اوورآل معاشرے کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمارے آگے جو ہے نا دنیا کے پردے پڑ گئے، اب ہم کچھ اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور بڑا حسین سا سحری کا موقع ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس وقت یہ جو ایمان افروز گفتگو حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہو رہی ہے اس سے نہ صرف محظوظ ہو رہے ہوں گے بلکہ اپنی ایمان کی شمع کو مزید فروزاں بھی کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی بنیادی طور پہ ہماری ابتدا ہونی چاہیے، اور ان کا عشق ہی ہماری زندگی کی انتہا ہونی چاہیے، درمیان میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ جہاں کہیں بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت اس بات پہ کیجئے۔ میں بار بار ایک جملہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کی گٹھی کے اندر عشق رسول و عشق اہل بیت اطہار علیہم السلام کو گھول گھول کے پلائیں، عشق صحابہ کو گھول کے پلائیں، یقین مانیے، ورنہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح سے نوجوان دین اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ مطلب یہ جو الہات پرستی کا جو تصور بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں ہماری ہاتھوں سے نکل جائیں، اور یہ صرف اس وقت ہمارے ہاتھوں میں رہیں گی جب عشق رسول کیوں کہہ لیجئے کہ اپنا باؤنڈری کے اندر، عشق رسول کی باؤنڈری کے اندر، اس دائرے کے اندر آپ اپنی اولادوں کو بٹھا دیں گے۔ پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا اس منزل کی طرف، اور یہ ظاہر موقع ایسا ہے کہ آپ کی شہادت کا میدان بدر میں، کیونکہ قرہ تو آپ کی نکل آئی اور آپ میدان بدر میں اپنے والد کی جگہ جو چلے گئے، شوق شہادت، شوق جہاد میں اب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور پھر شہادت کے بعد ایک اور منظرنامہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ بھی بتائیے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں شوق شہادت جو پیدا کیا ہے،
اس کے اسباب میں سے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام محمود کے مالک بنا دیے گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ کل قیامت کے دن جب اہل جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ کریم پوچھے گا کہ اے اہل جنت کوئی تمنا ہے؟ سب اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے، ادھر ہم نے تصور کیا وہ پوری ہو گئی، لیکن شہید اٹھ کر کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے جو لذت ملی تھی وہ لذت میں دوبارہ پانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں بھیج دے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شہادت کے لیے بے چین اور بے قرار کر رہا تھا۔ عمیر یہ تمنا کر رہے ہیں، یہ قرعہ ڈال کر وہاں پہنچنے کی تمنا کر رہے ہیں، اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش پر جلوہ فروز ہو کر اپنی دعاؤں کو جس انتہا تک پہنچایا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے میدان بدر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے، اور اس کے باوجود بھی چونکہ 14 شہادتیں ہوئیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس تمنا کے ساتھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کیا۔ اور جب یہ میدان کارزار ختم ہوا تو جنید صاحب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک آواز سنتے تھے، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر وہ مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھی گھوڑی دے کر بھیجا، یہ ان کی سواری کا نام تھا، وہ اس کو وہاں تمہاری مدد کے لیے میدان بدر میں لگا رہے تھے۔ تو اب جو بات آپ نے کی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، تو یہ جذبہ شوق میں، شہادت کی تمنا میں ذرا آگے نکل گئے، ریت کا ٹیلہ تھا، وہاں جا کر تو ایمہ بن عدی جو گھوڑے پر سوار تھا اس کی تلوار کا نشانہ بنے، اور حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ، سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب جب وہ شہید ہوئے تو وہ بڑا اتراتا ہوا اپنے گھوڑے کو پکڑ کر آ رہا ہے، لیکن ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہما وہ بھی گویا اپنے ایک ایک ساتھی کو نگرانی میں لے رہے ہیں کہ کون کس کس حال میں ہے۔ اب اس نے چونکہ زرہ پہنی ہوئی تھی اور چہرہ ڈھانکا ہوا تھا، اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پہچان لیا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نشاندہی نہ کر سکے کہ یہ کون سا کافر ہے۔ وہ بڑھتا ہوا آگے آیا اور اس نے آپ کا نام لے کر للکارا کہ علی تم بھی میرے ابن ابی طالب تم بھی میرے مقابلے میں آؤ گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دینے کی بجائے اس بات کا انتظار کیا کہ یہ ذرا بلندی سے نیچے کی طرف آئے۔ آپ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگے، وہ گھوڑے سے اتر کر بڑی جرأت کے ساتھ آگے آنے لگا، کہنے لگے کہ اے علی کیا تم لڑائی سے بھاگ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ علی اور وہ جہاد سے منہ موڑے، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ وہ برابر آ گیا ہے تو آگے بڑھ کر تلوار اس زور سے اس کے کندھے پر ماری کہ وہ اس کی زرہ اور کندھے کو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر پڑی کہ جیسے پیچھے سے کوئی تلوار کی چمک آ رہی ہے، آپ تھوڑا نیچے ہوئے دیکھیں کون ہے، اتنے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھے، انہوں نے اس انداز سے اپنی تلوار کو چلایا کہ اس نے اس کا سر خود سمیت اڑا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے میدان بدر میں حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو منزل واصل جہنم کر دیا، وہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اچھا اب ذرا تاریخ میں خاص طور پر اسلام کی جو یوں کہیے کہ اپنا تاریخ ہے، اس میں 7 بابرکت شخصیات کا تعارف ملتا ہے، اور وہ بابرکت شخصیات بھی اور مقام و اعتبار کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی انتہائی بلند ہیں۔ ان میں ایک حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شامل ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اجازت سے ذرا 2 کالرز میں شامل کر لوں۔ مسز مرتضیٰ صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ،
اچھا، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شامل ہوئے تھے ان کی شان میں اللہ تعالیٰ کیا آیات نازل فرمائی تھی؟ جو آیات نازل بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں محمد شریف صاحب واشنگٹن ڈی سی سے، ہمارے ریگولر کالر ہیں. السلام علیکم. مہربانی، شکریہ کال اٹینڈ کرنے کا. میرا سوال یہ ہے کہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ والدین فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے بھائی جو ہیں اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. تھوڑی چیز اس پہ روشنی. بالکل بالکل جی بالکل اس پہ کامنٹ کرواتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب. اور پہلے تو ذرا مجھے یہ بتا دیجئے غزوہ بدر کے حوالے سے مختصر، اگر صرف آیات کی روشنی میں، اگر غزوہ بدر کے حوالے سے متعدد آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، یہاں تک کہ اس کے پورے منظر نامے کو بھی بیان فرمایا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بھی بیان کیا کہ کس انداز سے جو ہے وہ فرشتے زمین کے اوپر نازل ہوئے اور کس طریقے سے ان کی مدد کی گئی. اس پورے منظر نامے کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا. اچھا ایک ذرا میں کالر کو لے لوں. شہزاد پرویز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر خدا کا جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی کرم اللہ پاک کا. سر جی آپ کی پروگرام کی جتنی صفت کریں یہ تھوڑی ہے سر. آپ کا پیار ہے جی، بس آپ دعا کیجئے. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی پوچھنا چاہتے ہیں سر کہ یہ جو علماء ان کو بھی میں سلام دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے پیر نصیر الدین صاحب ہے سر، ان کا کلام انہیں کہ سنا دے. یہ اقوال ہمارے آتے ہوتے ہیں گولڈا شریف میں. اچھا جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ضرور بالکل کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. والدین کے مرنے کے بعد وراثت جو ہوتی ہے اس میں بچیوں کا ورثہ لوگ کھا جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے سوسائٹی کا. اس طرح کے مسائل کو وومن مارچ میں جو ایڈریس نہیں کیا جاتا، دیگر مسائل پہ بہت بات ہوئی. یہ ہے اصل مسئلہ. بتائیے. دیکھیں معاملہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا. یہ بہت بڑی محرومی ہے. اور بہنوں کے حوالے سے ہمارے ہاں تمام میرا خیال ہر علاقے کے اندر یہ مصیبت پائی جاتی ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں تو ایسا بھی ہے کہ والد بھی یہ زیادتی کر کے فوت ہوتے ہیں. یعنی مرنے سے پہلے وہ پٹواریوں کو اور وکیلوں کو بلا لیتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے نام کر دیں تاکہ کل کو میری بیٹیاں جو ان کے اوپر کیس نہ کر سکے. اور اگر یہ والد نے کیا ہے تو کل بروز محشر وہ ظاہر سی بات ہے محروم کر کے فوت ہو رہا ہے تو کیا جواب دے گا؟ کیسی بات؟ ایک طرف وہ جنت کا وسطی دروازہ ہے اور دوسری طرف یہ کام کر کے جائے گا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں حضرت، یہ بھی معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی روایت پائی جاتی ہے کہ اب ہم اپنے شریکوں کو یہ زمینیں دیں. تو اب دیکھیں بیٹی دے دی اور زمین دیتے ہوئے تمہیں غیرت آ رہی ہے. بتائیے. بیٹی ان کے نکاح میں دے دی تو اب وہ غیر تو نہ ہوئے نا، اپنے ہو گئے. اور پھر سب سے بڑا حکیم اور حکمت والا تو اللہ ہے. جس اللہ نے ان کو حق دے دیا تو کون ہوتا ہے ان کو محروم کرنے والا؟ بالکل ٹھیک. پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم نے جہیز دے دیا، حق ادا کر دیا. یہ تو ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوستان سے ہم نے ٹوک کیا. آپ جہیز دیں نہ دیں، ان کے جو آپ نے 4-5 ایکڑ دبا کے رکھے ہوئے وہ ان کو دیں. اور اسی طریقے سے بعض لوگ اتنا غیرت کا اظہار کرتے ہیں جی ہم بیٹیوں کے گھر سے بہنوں کے گھر سے پانی نہیں پیتے، 10 ایکڑ زمین ان کی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سرکار علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر خود تشریف لے جاتے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ ان کے ہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں. جو عیب والی بات ہے وہ ان کی وراثت کو وہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 7 افراد کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو سوال کا رخ ہے نا، یہ جو 7 سعادت مند اشخاص تھے، یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کومنٹس کیے ہیں. لگتا یہ کہ جیسے یہ صحابہ اصل میں تو ایک کلاس فیل ہوئے نا آپس میں، تو یہ دیکھتے تھے کہ ہماری جماعت میں نمایاں لوگ کون ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو 7 بندے ہیں نا سعد نام کے، ان کے حصے میں برکت بھی بڑی آئی ہے اور ان لوگوں نے محنت بھی بڑی کی ہے اور ان لوگوں نے بڑی بڑی مثالیں قائم دی ہیں. تو یہ مثال قائم کرنا صرف سمجھانا یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ دین کے نام پر، نبی کے نام پر کس طرح کی قربانی دیتے تھے. خزرج کے 3 تھے، سعد بن عبادہ، سعد بن ربی اور سعد بن عثمان. یہ 3 سعد نام کے جو لوگ تھے یہ تو خزرج سے تھے. اوس سے 4 تھے، سعد بن معاذ، سعد بن خیسمہ، سعد بن عبید، سعد بن زید، یہ تھے اوس سے. اب جہاں تک تعلق ہے سعد بن عبادہ کا، ان کی شخصیت کا آپ نے سنا کہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں انہوں نے جو تمام
دعوت دینے والے صحابہ کی طرف سے نمائندگی کی اور گفتگو کی، اور ہر محاذ پر ان سے باقاعدہ رائے لی جاتی تھی اور ان کو باقاعدہ وہ رسپانس دیا جاتا تھا، چونکہ وہ قبیلہ خزرج کے مین سرداروں میں سے تھے۔ اس کے بعد جو سعد بن معاذ تھے، ان کے بارے میں تو ویسی روایات بڑی مشہور ہیں کہ جب یہودیوں کے ساتھ بڑا ایک ماحول بن گیا اور ان کو اس منافقانہ رویش کی وجہ سے وہ فیصلہ کرنا پڑا غزوہ احزاب کے بعد، غزوہ احزاب کے بعد، تو پھر انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے، اور وہ سواری پہ سوار ہو کے آئے تھے اور زخمی تھے اس وقت، زخمی تھے، تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو ان کو سردار کہا، دوسرا ان کی قیام تعظیمی کروائی تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ یہ جو بڑوں کے لیے اٹھا جاتا ہے تو اس کا شرعی جواز بھی موجود ہے۔ جس کو متجدد منع کرتے ہیں کہ نہیں اٹھا جاتا، سرکار نے بتایا کہ اٹھا جاتا ہے، اٹھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعد بن عبید کا بھی یہ مورخین نے بڑا تذکرہ کیا ہے، ان کے بارے میں لکھے سعد بن عبید کے تو 5-6 امتیازات بتائے گئے ہیں۔ ایک تو لکھے یہ بدری صحابی تھے، دوسرے لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر 4 مشہور حفاظ تھے، ان میں ان کا نام بھی لیا جاتا تھا، اور قرآن مجید جمع کرنے والوں میں بھی سعد بن عبید کا نام آتا ہے، اور چوتھا لکھے یہ قرآن مجید بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے۔ اور اگلی بات لکھی ہے کہ جنگ قادسیہ جو 15 ہجری میں ہوئی اس میں شہادت ہوئی، لیکن شہادت سے ایک دن پہلے بتا دیا جی کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے نام پر زندگیاں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے نمونہ وفا کے ماتھے پر سجا دیے کہ جب بھی نبی کی وفا کی بات آئے گی تو ان صحابہ کے کردار کو پڑھ لیں۔ کیا بات ہے، ان کے کردار کو سمجھ لیں صاحب، ہمارا کردار بہت درست ہو جائے گا۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ اور آئیے ذرا اب تھوڑا سا علامہ صاحب ایک بات یہ بتائیے، جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز کو رکھا، رہتی دنیا تک ہر مسلمان سر اٹھا کے دیکھتا رہے گا۔ ذرا مقام و مرتبے پہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کامل ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کی تفسیر کامل ہے، جن کے ایمان کو رب نے گارنٹی کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ یہ جتنے لوگ ہیں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، بعد میں آنے والے ہوں، یہ جب تک تمہاری طرح ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے۔ سب کا ایمان ان کی مثل جب تک نہیں ہوگا وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا صحرا اللہ نے ان کے سر پر سجا دیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اوپر تلاوت رسول اللہ نے قرآن کو فرمایا ہے، اور جن کو پاک بھی اللہ کی نبی کی نگاہ نبوت نے فرمایا، یزکیکم، کہ ان کو پاک کیا۔ اور پھر جہاں جہاں یا ایہا الذین آمنوا آیا اس کا پہلا خطاب جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوا، جہاں جہاں کم ضمیر آئی ان کے پہلے مخاطب یہ صحابہ کرام ہی تھے، قرآن کے پہلے قاری تھے، قرآن کے پہلے سامع تھے، قرآن کے پہلے عامل تھے، اور پھر انہوں نے عمل ایسا کر دکھایا۔ اس بات پہ بات ختم کرنا چاہوں گا، سعد بن معاذ جب بنو قریظہ کے بعد اپنے جو ہے وہ خیمے میں آئے تو انہوں نے اللہ سے کہا مالک اگر قریش والوں کے ساتھ دوبارہ لڑائی نہیں ہونی تو میرے زخم کو پھوڑ دے اور مجھے شہادت عطا کر دے۔ خون پھوٹا، رسول اللہ اپنے حجرے سے باہر آئے، نبی کریم ان کے مواجہ کے سامنے بیٹھے، چہرے کے سامنے بیٹھے، اور انہوں نے یہ لفظ کہہ کے صحابہ کے مقام کو بیان
بیان کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، یعنی خون ان کا بہ رہا ہے اور رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضور آپ نے حق ادا کر دیا۔ ان کے یہ لفظ بتاتے ہیں کہ واقعی قرآن نے جو ان کا مرتبہ بیان کیا، حق بیان کیا، قیامت تک وہی عزت والا ہوگا جو ان کی عزت کرے گا۔ انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، انہوں نے بھی حق ادا کر دیا، یعنی آقا نے بھی حق ادا کر دیا، آقا کے غلاموں نے بھی حق ادا کر دیا۔ حق ادا نہیں کر رہے تو ہم ہی ادا نہیں کر رہے، باقی تو سب اپنا حق ادا کر کے چلے گئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور کل آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی، اور آج انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا ہدہد کے حوالے سے، تخت بلقیس کے حوالے سے، اور ہیکل سلیمانی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں اور ہوا پر باقاعدہ حکومت عطا فرمائی تھی، اور سب ان کے تابع تھے، اور مختلف امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت بھی بجا لاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اگر اترتے تو ہدہد وہاں پر پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے ظاہر ہے، اور پانی کے قریب یا دور ہونے کی جگہ بھی یعنی اس کے بارے میں بھی جان لیا کرتا ہے۔ جہاں اسے پانی نظر آتا ہے وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کرتا ہے، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر تھوڑی دیر میں وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر اترے اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی، مگر ہدہد نظر نہ آیا۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے یا نہیں ہے یہ ذرا بتایا جائے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں سورہ نمل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے، میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ واضح رہے ناظرین، یہاں سخت سزا سے مراد بنیادی طور پر اس کے پر اکھاڑ کر، یا اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اسے اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کے، یا اسے غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا تھا۔ آخر کار ہوا یہ، تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے وہ ہدہد جو کہ غیر حاضر تھا، وہ بہت جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، اور انتہائی ادب اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کرنے کے بعد عرض کرنے لگا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 22 تا 26 میں یوں بیان کیا ہے، پس وہ تھوڑے میں باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں، اور میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ یعنی تخت بلقیس کا تذکرہ آ کر ہدہد نے کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ یہ ہدہد بنیادی طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتلا رہا ہے، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب
مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف. اب یہ اس طرح سے ہے، یعنی اس میں جو جملے آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ ذرا غور کریں. اس لحاظ سے اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا لکھا کہ وہ ملکہ سبا پیغام توحید سننے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے. اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ. اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مہر لگائی اور حدود کو ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا. اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں. چنانچہ حدود وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا. اس وقت ملکہ بلقیس کے گرد اس کے عمراء اور وزراء جو ہیں ان کا ایک مجمع لگا ہوا تھا. حدود نے وہ خط ملکہ کی گود میں ڈال دیا. ملکہ بلقیس نے اس خط پر مہر دیکھی اور فرمایا کہ یعنی ملکہ بلقیس جو ہے وہ جو کہتی ہے اس کو قرآن کریم نے کچھ سورہ نمل میں اس انداز سے یوں کہیے کہ 29 سے لے کر 31ویں سورت تک بیان کیا ہے. ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے. بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، پھر وہ کہتی ہے کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. ملکہ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی. اس سے ملکہ نے جانا کہ خط بھیجنے والے جلیل القدر بادشاہ ہے اور اس خط کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے کی گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا مضمون سن کر ملکہ بلقیس اپنی مملکت کے تمام جو وزراء تھے یعنی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس بات کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا ہے کہ ملکہ نے کہا کہ اے دربار تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو. میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو. یعنی اب بنیادی طور پر ملکہ بلقیس ایک کنسنسس جنریٹ کر رہی ہے اپنے تمام عمراء اور وزراء کے ساتھ مل کر. سرداروں نے ملکہ کو جواب دیا کہ اگر ملکہ کی رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم بہادر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، قوت و توانائی والے ہیں اور کثیر فوجیں ہم رکھتے ہیں اور جنگ آزما بھی ہیں اور جنگی لوگ بھی ہیں. مزید یہ کہ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، ملکہ خود صاحب عقل بھی ہے اور صاحب تدبیر بھی ہے، ہم ہر حال میں ملکہ کی اطاعت کریں گے. جب ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ نے یعنی جنگ کے جتنے بھی نتائج تھے وہ سامنے رکھے اور کہا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے. اس بات میں ملکہ بلقیس کی دانائی بھی چھلکتی ہے. اس بات کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 میں یوں بیان کیا کہ ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے. ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھیجے جس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا نبی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک ٹیسٹر تھا جو ملکہ سبا نے بیسیکلی اس وقت بنیادی طور پہ بھیجا تھا کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں. اس لیے اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں تو یہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اور کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہم ان کی دین کی پیروی کر لیں. یعنی وہ انتہائی کیٹیگوریکلی اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ بادشاہ ہوں گے تو ظاہر ہدیہ قبول ہو جائے گا، نہیں ہوں گے تو ظاہر مطلب نہیں کریں گے، نبی ہوں گے تو پھر ہمیں حق کی دعوت دیں گے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی. چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت تحفے کے طور پر بھیجا اور اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ قاصد کیا پیغام لے کر واپس لوٹتے ہیں. جب ملکہ اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی تھی اور تحفے بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی تو حدود یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یعنی سارا منظرنامہ اس کے سامنے تھا. چنانچہ حدود یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی. جب ملکہ بلقیس کا قاصد
تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا ہے، سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فراں اور نازاں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر قاصد ملکہ بلقیس کے پاس واپس آ گئے اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ملکہ بلقیس ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس راستے میں تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ہے کوئی جو ملکہ کا تخت حاضر کر سکے تاکہ ہم اسے معجزہ دکھا دیں۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت بھی ظاہر ہو جائے گی اور ظاہر ہے مطلب معجزہ نبی کی صداقت جو ہے اس پر بھی مکمل طور پر دلیل ہو جائے گی۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دربار والوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے بنیادی طور پر ان کے سامنے ایک پوزیشن رکھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے، یعنی ان کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی، حدود چونکہ آپ کا انفارمر تھا اور حدود نے جا کے سارا معاملہ دیکھا۔ پہلے اس نے خط جو ہے وہ ملکہ کی گود میں پھینکا، ملکہ نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وزراء کے ساتھ جتنی گفتگو ہوئی، عمرہ کے ساتھ جتنی گفتگو ہوئی، اس میں مختلف قسم کی رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ جی جنگ کر لیا جائے، ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس لشکر بھی بہت ہے، ہمارے پاس ٹیم بھی بہت ہے اور ہم کسی طور سے جو ہے ہاریں گے نہیں۔ لیکن ملکہ چونکہ پر حکمت تھی، سمجھتی تھی، دانائی تھی اس کے اندر، اس نے کہا نہیں، اگر معاملہ اس طرح کا ہے، اگر وہ بادشاہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال بالکل مختلف ہوگی، وہ ہمارے ہدایت قبول کر لیں گے، لیکن اگر وہ نبی ہیں تو ہر صورت بہر طور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ یعنی یہ جو پوری سچویشن تھی، یہ ساری سچویشن حدود جو کہ انفارمر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اور ایک ایک بات وہ نوٹس کر رہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا باڈی پوسچر کیا ہے، اس کے جسچرز کیا ہیں، اس کی گفتگو کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہے، اس کا لائے عمل کیا ہے اور وہ کیا حکمت اختیار کرے گی۔ ایگزیکٹلی جب آخری یوں کہہ لیجئے کہ اس پوری گفتگو کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں گی، مقصد جنگ نہیں ہے، مقصد ان سے ملاقات ہے۔ بس یہ وہ کرکس تھا جو لے کر حدود وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں نبی کی شان دیکھیں آپ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت اور قوت عطا کی تھی کہ جنات کو آپ کے تابع کیا، شیاطین کو آپ کے تابع کیا، انسانوں کو آپ کے تابع کیا، آپ کو جانوروں پر حکومت عطا فرمائی۔ یعنی آپ کو یاد ہے نا وہ جو چونٹی کا واقعہ کل جو میں نے آپ کو سنایا تھا، اس میں ایک اور بڑی لطیف بات تھی۔ یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ سرزمین پہ جو ہے وہ اپنا قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ باقاعدہ نکلے دعا کرنے کے لیے، نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، اور ظاہر مطلب وہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ جب نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اوندھی لیٹی ہوئی ہے، یعنی اس کے جو پیر ہیں وہ آسمان کی جانب ہے، وہ اوندھی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ ہم تیری مخلوق میں ادنا ترین مخلوق ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم پر کرم نہیں کرے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم پر اور کون رحم کرے گا۔ یعنی اس چونٹی کی دعا کو تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام ابھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے ہی تھے، آپ نے جب اس چونٹی کو دعا کرتے ہوئے سنا تو آپ نے اپنے لشکریوں کو فرمایا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد ہمارا حل ہو چکا ہے، اب واپس لوٹ آؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی سماعت پر قربان جائیے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سماعت کی کیا طاقت دی تھی کہ ایک چونٹی جب آپ کے سامنے رینگ رہی ہوتی ہے آپ اس کی سنسناہٹ کو نہیں سن سکتے، سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سنتے تھے۔ وہ سورہ نمل میں جو واقعہ تھا نا کہ چونٹی کی جو ملکہ نے کہا تھا کہ ذرا مطلب ایک طرف ہو جاؤ، اور وہ تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا جو تقریباً 4.5 پونے 5 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں سے آپ نے اس کی آواز کو سنا تھا۔ اسی طرح سے اس چونٹی کی آواز کو سن کے آپ پلٹ کے واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی کہ حدود آپ سے جو گفتگو کرتا تھا آپ اس کی گفتگو سمجھتے تھے۔ وہ میسنجر تھا، وہ آپ کا اسپائے تھا، وہ آپ کی انٹیلیجنس تھی، وہ آپ کا انفارمر تھا۔
وہ ساری انفارمیشن لے کر آپ کے پاس ملکہ بلقیس کی پہنچ گیا. اب کیا ہوا, یعنی تخت کیسے آیا, آپ کو ذرا رکنا پڑے گا. کل انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا, اور کل آپ کو بتاؤں گا میں ہیکل سلیمانی کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ شام کو 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.